آج وزیر اعظم عمران خان نے بھی اس کانفرنس کا نام لیے بغیر اسی موضوع پر اپنے تحفظات کا خیالات کا اظہار کیا۔ یہ جو کولڈ وار کی طرف سچویشن جا رہا ہے اور بلاکس بن رہے ہیں، اس بلاکس کے بننے کو روکنے کے لیے پاکستان کو پوری کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ ہمیں کسی بلاک کا حصہ نہیں بننا چاہیے۔ پاکستان ہم وہ ملک نہیں چاہتا کہ جو پھنس جائے اسی، جس طرح ہم پچھلی بار حصہ بنے تھے کولڈ وار میں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو اکٹھا کریں۔ ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ اب یہ جو امریکہ اور چائنا کے بیچ میں یہ جو کولڈ وار ہے، پاکستان نے جس طرح 1970 میں اوپن کیا تھا چائنا امریکہ کے لیے، اسی طرح ہم ابھی بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہم کسی طرح یہ جو ان کے فاصلے بڑھتے جا رہے ہیں اس کو روکیں۔ اگر ٹریڈ کے اندر کمپٹیشن ہے وہ تو ہمیشہ رہی ہے دنیا کی تاریخ میں، لیکن یہ اسے آگے اس طرف نہ چلے جائے، یہ جس طرح کی سوویت یونین اور امریکہ اور ویسٹرن کنٹریز کے بیچ میں تھی۔ اس پر مزید ہم ایکسپرٹ اوپینین حاصل کرتے ہیں، جس کے لیے ہم نے پاکستان میں خارجہ امور کے ممتاز ایکسپرٹس اور بہت ہی تجربہ کار تجزیہ کار اور سینیٹ آف پاکستان میں اسٹینڈنگ کمیٹی آن ڈیفنس کے چیئرمین جناب مشاہد حسین سید کو دعوت دی ہے۔ بہت بہت شکریہ مشاہد صاحب۔ یہ فرمائیے گا کہ کیا یہ ممکن نہیں ہے، دنیا کے بہت سارے ممالک جو ہیں وہ کسی ایک بلاک کے اندر اپنے آپ کو ایکسکلوسیو الائنمنٹ اس کی نہیں چاہتے، وہ اس میں نہیں کرتے، اور وہ اپنے انٹرسٹ بیسڈ ڈپلومیسی کرتے ہیں، جس میں کہ جہاں ان کا انٹرسٹ زیادہ ہو وہاں پر وہ اپنے آپ کو فلوئڈ رکھتے ہیں؟ اور کیا یہ ممکن نہیں ہے پاکستان کے لیے کہ چین کے ساتھ اس کی دوستی بہت اچھی رہے، برقرار رہے اور بہترین رہے، لیکن امریکہ کے ساتھ بھی تعلقات ہو؟ لگتا یہ ہے کہ موجودہ حکومت اس آپشن کو آپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ السلام علیکم کامران صاحب اور آپ کے ویورز کو بڑا السلام علیکم۔ کامران صاحب، اس راستے میں ہم ماضی میں گزر چکے ہیں۔ 50 سال پہلے آپ کو تاریخ پڑھی ہوگی اور ہم نے پڑھی ہے کہ جب پاکستان نے چین سے دوستی شروع کی، اس کا تعلق پاکستان کے قومی مفاد سے تھا۔ حالانکہ اس وقت ہم ایک بلاک کا حصہ تھے، یعنی کہ امریکی بلاک جو کمیونسٹ بلاک کے خلاف تھا، لیکن انڈیا کی وجہ سے ہم نے کہا کہ نہیں، ہمارے مشترکہ مفادات ہیں چائنا کے ساتھ اور چین ہماری دوستی نبھا رہا ہے، اور ہم نے اس وقت سے یہ دوستی قائم کی، اور اس دوستی کا فائدہ پھر امریکہ کو ہوا کہ ہم جیسے پل کا کردار ادا کیا 1971 میں 50 سال پہلے چین اور امریکہ کے درمیان، اور اب بھی پاکستان کا قومی مفاد یہی تقاضا کرتا ہے اور علاقائی صورتحال یہ تقاضا کرتے ہیں کہ ہم سب ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں، خاص طور پہ اس خطے کے ممالک کے ساتھ۔ چائنا ہمارا ہمسایہ بھی ہے، دوست بھی ہے، ہمارا ساتھ بھی دیتا ہے۔ امریکہ کے ساتھ بھی ہم اچھے تعلقات چاہتے ہیں، اور بلکہ امریکہ کی تو ہم نے بڑی مدد کی ہے حال ہی میں۔ افغانستان میں انہوں نے رخصتی کے لیے طالبان سے گفتگو کی بات کی، ہم نے وہ گفتگو بھی کرائی۔ پھر ابھی 15 اگست سے پہلے جب ان کا انخلا ہوا تو ہم نے ان کی پوری مدد کی، 2 دفعہ CIA چیف ادھر آیا، لیکن امریکہ نے اس کا کھلی طرح شکریہ ادا نہیں کیا۔ تو میرے خیال میں ہماری پالیسی جو ہے یہ درست ہے کہ ہم کسی بلاک کا شامل نہیں ہوں گے، اور یہ جو کانفرنس ہو رہی ہے یہ تو ہے ہی چائنا مخالف، اور اس میں تو اگر مودی جیسے جمہوریت پسند آئیں گے تو جمہوریت کا تو اللہ ہی حافظ ہے۔ پھر تو مشاہد صاحب، کیا چین ناراض ہو جاتا ہے اگر ہم اس کانفرنس میں چلے جاتے ہیں یا پھر شرکت کر لیتے ہیں؟ اور اس سے کیا ہم کون سا اتنا بڑا کوئی ایک ہم جیسچر دے رہے تھے کہ ہم US کو پریفر کر رہے ہیں چائنا کے اوپر، یا کیا ہے؟ اگر ہم چلے جاتے ہیں، اگر پرائم منسٹر کہتے کہ وہ اٹینڈ کر لیتے اس کو، تو کیا چین ناراض ہو جاتا ہے اس سے؟ میرے خیال میں یہ چائنا اسپیسیفک نہیں تھا یہ فیصلہ۔ میرے خیال میں 2-3 وجوہات تھیں۔ ایک تو یہ ہے کہ 1 سال سے صدر بائیڈن آئے ہیں، انہوں نے پرائم منسٹر کو ٹیلی فون کال تک نہیں کیا، تو وہ ایک ڈپلومیٹک سنپ تھا ان کی طرف سے، حالانکہ اس کی کوئی وجوہات بتائی نہیں گئی، نمبر 1۔ نمبر 2، افغانستان میں ہم نے امریکہ کا پورا ساتھ دیا، تعاون کیا، دفاعی، سیاسی، سفارتی، انٹیلیجنس لیول پر بھی امریکہ نے اس کا شکریہ تک ادا نہیں کیا۔ بلکہ وینڈی شرمن جو ان کی نائب وزیر خارجہ بھی آئی تھی حال ہی میں اکتوبر میں، تو انہوں نے انڈیا میں بیان دیا کہ پاکستان سے ہم کوئی بڑے تعلقات نہیں چاہتے، ہم تو صرف افغانستان کی بات کریں گے۔ اور میں بھی جب ابھی واشنگٹن گیا ہوا تھا پچھلے مہینے، تو میں نے کہا کیا بڑی ایشوز ہیں پاکستان امریکی تعلقات میں؟ میں کہا بڑے ایشو تو چھوڑیں، آپ کے جو مینرز ہیں وہ امپروو کریں، ذرا شکریہ کا لفظ بھی کبھی ایڈ کر دیا کریں جن لوگوں نے آپ کی مدد کی۔ تو یہ دوسری وجہ یہ تھی، اور تیسرا فیکٹر آپ چائنا کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ چائنا کی وجہ سے صرف نہیں ہوا، اس میں مجموعی طور پر یہ جو ٹیلی فون کال کا ایشو تھا، جس میں افغانستان میں امریکہ نے پاکستان کی کوئی پذیرائی نہیں کی جو ہم نے ان کے لیے کیا ہے، اور تیسرا چائنا فیکٹر بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ مجموعی طور پر ابھی اس کا مطلب یہ ہے کہ فورسیبل فیوچر پاک امریکہ تعلقات ہاسٹیج رہیں گے اس فون کال کے جو کہ پریزیڈنٹ بائیڈن نے نہیں کی، اور جب تک پریزیڈنٹ بائیڈن کال نہیں کریں گے اس وقت تک یہ تعلقات ایسی ہی منجمد جو اس وقت صورتحال ہے وہی رہیں گے؟ اور یہ کیا پاکستان کے بیسٹ انٹرسٹ کو سرو کرتی ہے یہ سینیریو؟ میرا نہیں خیال کہ یہ ایک فون کال کے ہاسٹیج ہونے چاہیے۔ میرا اپنا خیال ہے کہ امریکہ نے 2 بنیادی اسٹریٹجک فیصلے کیے ہیں اس خطے کے بارے میں۔ نمبر 1 کہ ان کے اسٹریٹجک حوالے سے جنوب مغربی ایشیا میں، ساؤتھ ویسٹ ایشیا میں ان کا بہترین حلیف، بہترین دوست، بہترین اسٹریٹجک پارٹنر ہندوستان ہوگا، جس کو وہ مضبوط کریں گے، جس کو وہ پروموٹ کریں گے چین کے خلاف۔ اس کے پاکستان کے نقصانات ہیں۔ اور دوسرا، امریکہ نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم چین کا مقابلہ ہر سطح پر کرنا چاہتے ہیں، چین کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، چین کو اپنا حریف سمجھتے ہیں، اور جہاں ممکن ہو چین کے خلاف ممالک کو شامل کریں گے، تو وہ بھی ہمارے مفادات کے خلاف ہے۔ تو میرے خیال میں ایشو اس وقت فون کال کا تو میرے خیال میں ہم نے بہت بڑا چڑھا لیا، حالانکہ اتنا نان ایشو ہے۔ اصل ایشو ہے ہمارے مفادات کا، کہ ہمارے مفادات کہاں کھڑے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کو ابھی بھی پاکستان کی شدید ضرورت ہے، کیونکہ اس خطے میں امریکہ کے چین،
रूस, ईरान, अफगानिस्तान, तुर्की, सऊदी अरेबिया, वस्ती एशिया की रियासत, सबसे कोई ताल्लुकात कोई अच्छे नहीं है, सब मेरी है या खराब है। लेकिन तो पाकिस्तान एक मुल्क है जो उनके साथ ताल्लुकात भी ठीक रखा हुआ है। देखिए ना, मगर मुशाहिद साहब, इसके बावजूद जो स्मार्ट डिप्लोमेसी करती हैं कंट्रीज, चले और किसी को नहीं, इंडिया को आप देख लें, मतलब नंबर 1 एनिमी है रशिया और यूएस का, उसमें कोई दूसरी राय नहीं है। न सिर्फ ये कि एक बड़े वार्म रिलेशंस रखे हैं इंडिया ने रशिया के साथ, और अभी देखिए 3 दिन पहले कितनी मैसिव उन्होंने डिफेंस डील्स की है, जो कोई और मुल्क करे तो यूएस सैंक्शंस उसमें आ जाए, मगर उसके बावजूद ये प्रिवेल कर रहे हैं। और इसके और बहुत ही यानी कि आप देखें किस तरह से अपने नेशनल इंटरेस्ट जो है वो इंडिया सर्व करता है, कि रशिया की से भी दोस्ती है जो कि आर्च राइवल है यूएस का, और यूएस के साथ तो आप जैसे फरमा रहे हैं, तो कि ये डूएबल है ना कि हम एक बैलेंस स्ट्राइक कर ले कहीं, और फिर यही तो स्मार्ट डिप्लोमेसी है। मैं समझता हूं बिल्कुल सही कहा आपने। अब यही हिंदुस्तान ने रूस से S-400 मिसाइल्स लिए हैं और अमेरिका कानून के तहत पाबंदी लगनी चाहिए, लेकिन जब तुर्की ने ये मिसाइल लिए S-400, उसके खिलाफ तो उन्होंने पाबंदियां लगा दी, लेकिन हिंदुस्तान के खिलाफ नहीं लगाई, क्योंकि हिंदुस्तान उनका हलीफ बना हुआ है। तो अमेरिका के भी अपने दौरे में आ रहे हैं जो उनके साथ शिरकत कर रहे हैं, पूरी तरह ताउन कर रहे हैं। हालांकि हिंदुस्तान कहते हैं बोथ साइड्स ऑफ द विकेट खेलता है। हमने भी देखे जी, हमारी भी इशू रहा है कि माजी में अमेरिका की भी आदतें खराब रही हैं, क्योंकि हम हर बात में उनको यस करते रहे, जहां हमारे कौमी मफाद भी कई दफा खराब भी हुए। अगर स्टैंड लिया है, और माजी में भी स्टैंड लिया है, अयूब खान साहब ने चाइना से दोस्ती की, 63 में अमेरिका नाराज हुआ, भुट्टो साहब ने न्यूक्लियर ऑप्शन शुरू किया, 76 में अमेरिका नाराज हुआ, मियां साहब ने 1998 में न्यूक्लियर धमाका किया अमेरिका की शदीद मुखालफत के बावजूद। तो लेकिन आपने देखा है कामरान साहब, मैंने तो देखा है कि जब अमेरिका ने पाकिस्तान पर पाबंदियां लगाई हैं, चाहे 65 वॉर के बाद हो, चाहे प्रेसिडेंट अमेंडमेंट के बाद हो, या चाहे अब सलाला के बाद हुआ था हालात खराब, पाकिस्तान को कोई इतना खास नुकसान नहीं हुआ। 65 के बाद हम खुद कफील हुए दिफाई पैदावार में, 1990 के बाद हम न्यूक्लियर ताकत बन गए, और सलाला के बाद सीपैक लॉन्च हो गया। तो मैं भी देखता हूं कि दोनों ताली दो हाथ से बचती है। अमेरिका की अपनी जगह है सारी सूरत हाल, लेकिन अमेरिका इस पर मेरे ख्याल में गलत सिमत पर है। आज आप पढ़ ले, रिपोर्ट आई है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी और 21st सेंचुरी 5G और क्वांटम कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वो कहते हैं कि चीन और अमेरिका के मुकाबले में ग्राहम एलिसन है, एरिक श्मिट है जो गूगल का फाउंडर है, उन्होंने रिपोर्ट दी है, वो आप पढ़ ले कि इस जंग में, हाई टेक्नोलॉजी की जंग में चीन कितना आगे बढ़ चुका है। थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, इट्स कंप्लीटली फ्री। और देखते रहिए हमारे साथ